چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب شلیم۔ میرے بھائی، دنیا میں سب سے آسان کام اعتراض ہے۔ بالکل آپ دیکھیں نا، ابھی بیان کر رہے تھے مولانا صاحب، مولانا رفیق عالم صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مخدوم پاک نے حکومت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی۔ لوگ سب بیان کرتے ہیں، سب کہتے ہیں مخدوم پاک نے حکومت چھوڑ دی۔ حکومت چھوڑی نہیں ہے پیارے، ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ لوگوں تم کہتے ہو 14ویں صدی کے ظالموں، تم کہتے ہو کہ حسین حکومت کے لیے گئے تھے، حسین کا بیٹا حکومت کو ٹھوکر مار کے جا رہا ہے۔ حسین کا بیٹا حکومت کو ٹھوکر مار کے جا رہا ہے، حکومت کی کہاں ضرورت ہے؟ جہاں قدم رکھے وہیں حکومت ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ جن کے زیر نگی ہوں ان کو حکومتوں کی ضرورت کا، جو ساری کائنات پر اس طرح سے حاوی کر دیے گئے ہوں کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز ان کے زیر نگی نظر آتی ہے۔ بادشاہ منصور جو ہے مستنجد باللہ جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضور آج تو سیب کھانے کو جی چاہتا، اب سیب کا موسم نہیں تھا، آج کی طرح سے ایک کولڈ اسٹور کا سسٹم تو تھا نہیں کہ آپ کے لاٹنوں کے ٹھیلوں کے اوپر بھی ہر موسم میں سیب مل جاتا ہے، ہر موسم میں انار کیلا مل جاتا ہے، وہ دور تو تھا نہیں۔ سیب موسم کے اعتبار سے ملا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک نے یوں ہاتھ کیا، 2 سیب ہاتھ میں آگے، بادشاہ کی طرف بڑھا دیا، لو کھاؤ۔ بادشاہ نے لیا اس سیب کو، جیسے ہی کاٹا، توڑا اس سیب کو تو دیکھا اندر سے گلا ہوا نکل گیا۔ بادشاہ نے دھیرے سے چھپکا لیا، چھپا کر کے کہا حضور یہ سیب آپ ایسے کہاں سے منگوا لیے؟ فرمایا بادشاہ جنت سے منگوائے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگے جنت میں بھی سڑے گلے پھل ہوتے ہیں کیا؟ سڑے گلے پھل جنت میں بھی ہوتے ہیں کیا؟ فرمایا نہیں، جنت کا پھل تو سڑا گلا نہیں تھا، تیری نیت خراب تھی۔ تیری نیت صحیح نہیں تھی، تیری نیت خراب تھی، اس لیے تیرا پھل سڑا ہوا نکلا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے، جن کو دنیا تو دنیا، جنت بھی جن کے ہاتھ میں دے دی گئی ہو کہ جب چاہیں ہاتھ بڑھا کر کے سیب لے لیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے ایک ظالم کو سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ حضور پاک نے محراب میں یوں ہاتھ بڑھائے لپ کے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے لپک کیا رہے تھے؟ کیا پکڑنا چاہتے تھے؟ وہاں تو کوئی چیز نظر نہیں۔ فرمایا جنت کے انگوروں کے گچھے میرے سامنے تھے، میں پکڑنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے پکڑا بھی اور چھوڑ بھی دیا، پکڑا بھی اور چھوڑ بھی دیا۔ کہا یا رسول اللہ پکڑا کیسے اور چھوڑا کیسے؟ کہا میں نے یہ سوچا کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت کی چیز کو کیسے لایا جائے۔ بہرحال دنیا کے اندر اگر میں پیش کر دیتا اے میرے صحابہ، تو پھر تم دیکھتے کہ واقعی جنت کی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی زبان نے چکھا نہیں، کسی کا ناک نے ان کی خوشبو کو سونگا نہیں۔ جنت تو وہ اعلیٰ نعمت ہے، جنت وہ اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوست، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ اعلیٰ مقام وہ دنیا میں رہ کر کے آدمی ہاں دیکھتا ہے، کب؟ جب اس کی شہادت کا وقت قریب ہوتا ہے تب دیکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل مخدوم پاک کا عرس تھا، اور کل قاضی سید ایوب کا واقعتاً اشرفی ہونا ثابت ہو گیا۔ مخدوم پاک کا عرس ہے، آج ایوب کا بھی عرس ہے۔ اللہ اکبر۔ 28 کو وصال ہے، تو گویا وہ ایسے سچے اشرفی تھے کہ مرے تو مرشد کے نقش قدم پر مرے۔
اب بھائی بتائیے دنیا مناتی ہے، آپ کس طرح سے روک دیں گے غریب نواز کے؟ آج پوری وہابیت جو ہے وہ ایک تمنا کرتی ہے کہ یہ دو عرس دنیا سے ختم ہو جائیں، ایک غوث پاک کا، ایک غریب نواز کا۔ اگر یہ دو عرس ختم ہو جائیں نا تو ہمارا مشن کامیاب ہو جائے۔ پوری وہابی مشن کا یہ بالکل لکھت بیان ہے کہ ہمارا مشن کامیاب ہو جائے، لیکن ہم رات دن کی محنت کرتے گئے اور ایک عرس سے غریب نواز آتا ہے، سب پہ پانی پھر جاتا ہے۔ غوث پاک کا عرس آتا ہے، سب پہ پانی پھر جاتا ہے۔ سارا مشن ہمارا ناکام ہے، تو آج بھی غوث اعظم کی اور غریب نواز کی وجہ سے ناکام ہے۔ آج بھی لوگ عرس منا رہے ہیں۔ بھیا تو یہ مشن کیوں چلا رہے ہو یار؟ تم ایک کام کرو نا، غریب نواز کے وہ غوث پاک کے عرس ہی کو روک دو نا۔ عرس روک دو گے تو تمہارا مشن اپنے آپ کامیاب ہو جائے گا۔ ایک ٹیم بناؤ عرس روکنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تو کہتا ہوں جتنی ٹیم بناؤ گے اتنے غوث اعظم کے، غریب نواز کے، مخدوم پاک کے غلام جو ان کے نقش قدم پر مرتے رہیں گے اور ان کے آراس دنیا مناتی رہے گی اور آراس کی تعداد بڑھتی رہے گی۔ تم اس چکر میں پڑ جاؤ گے کہ عجب چکر میں ہے سینے والا جیب و داما کا، جو یہ ٹانکا تو وہ ادڑا، جو وہ ٹانکا تو یہ ادڑا۔ تو یہ کبھی بھی مٹا نہیں سکتے ہیں۔ آج عرس پاک منایا جا رہا ہے، مخدوم پاک کا عرس منایا جا رہا ہے۔ وہ مخدوم پاک جن کے بارے میں آپ نے سنا ابھی کہ ان کی ظاہری تعلیم جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں پوری ہو گئی، اور باطنی تعلیم کا سلسلہ تو مرشد گرامی کے پاس آ کر کے ایک زمانے تک چلتا رہا، اور مرشد گرامی حضرت سید علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کو اجازت و خلافت سے نواز کر کے ہندوستان کی سرزمین پر ورود فرما کیا، تو دنیا جانتی ہے کہ کتنے حملے آپ پر ہوئے، کتنے مخالف آپ کے کھڑے ہوئے۔ اور میں تو کہتا ہوں اس وقت یہ کیڑے مکوڑے نہیں تھے، مگر پھر بھی کیڑیوں کا مکوڑوں کا جو سیلاب بھیجا گیا حضرت سیدنا غوث العالم پر، کیڑیوں کا، جادوگروں کی طرف سے کیڑیوں کا سیلاب بھیجا گیا، اور آپ نے پڑھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جتنے یہاں اشرفی بیٹھے ہیں ان سب کو میری طرف سے معوذتین کی ان دونوں صورتوں کی اجازت ہے، آج ہی اجازت ہے، ابھی اجازت ہے، اس وقت اجازت ہے، آپ پڑھنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایک چینٹیوں کا سیلاب نہیں بلکہ طوفانوں کا سیلاب اگر آ جائے گا تب بھی طوفانوں میں تمہارا بال بیکا نہیں ہوگا، تم پڑھ کے دیکھ لو۔ جتنی آفتیں آئیں گی، آج سب سے بڑا زور جادوگروں کا ہے، ظالموں کا ہے، جو جادوئی ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جو بھی جادوگر جادو کا ستایا ہوا تمہارے پاس آ جائے، یہ پڑھ دینا، اور یہ مخدوم پاک کی عطا میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، لہٰذا آپ اس کو استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو ہر بلا سے اور ہر باطنی ظلم سے آپ کو بچا لے گا۔ تو حضرات، مخدوم پاک نے پڑھا، اتنا سا پڑھا، سارے سیلاب چینٹیوں کے غائب ہو گئے، مینڈکوں کے عذاب آئے غائب ہو گئے، اور طوفان اٹھے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور مخدوم پاک نے اس زمین کے اوپر اپنے دادا حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم کو جب دوبارہ زندہ کیا تو حال یہ ہوا کہ میرے خواجہ غریب نواز نے 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا، اور انہی کا پوتا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس نے دنیا میں 67.5 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ایک بات آپ سے پوچھوں میرے بھائی، آج کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ عرس کیوں منا رہے ہو؟ یہ حضرت کیا نام
غازی امراؤ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کیوں منا رہے ہو؟ ارے منا نہیں رہے ہیں، اللہ ان کی یاد اور ان کا نام زندہ اور تابندہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا دل دکھتا ہے تو تو کڑتا رہے، تو جلتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے جلتا رہے، تو اگر تیرے دل میں آگ سلگتی ہے تو سلگتی رہے، لیکن یہ محبتوں کی ہوائیں تو یوں ہی چلتی رہیں گی، اہل محبت کو یوں ہی زندگی عطا کرتی رہیں گی، یوں ہی تابندگی عطا کرتی رہیں گی۔ اس لیے آج سید ایوب میاں اشرفی صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان کا عرس منایا جا رہا ہے۔ یہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ ایسے ہیرے کبھی کبھی ملتے گئے، ایسے جناب والا شناور کبھی کبھی پیدا ہوتے گئے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے ان تمام مولویوں کی، ان تمام علماء کی، چاہے وہ سادات سے ہوں چاہے وہ غیر سادات ہوں، تمام حفاظ کرام کی، تمام علماء کرام کی اب ایک کاوش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا ہیرا اور بھی پیدا ہو، کوئی ایسا ہیرا اور بھی پیدا ہو جو قوم کا ہیرو بن کر کے اور ثابت کر دے کہ میں وہی ہندوستان کا کوہ نور ہوں، کہ جس کی چمک سے دنیا جناب والا، جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی دیکھ رہی ہیں، اور جس کی چمک کی طرف دنیا لپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب وہ قریب آتے گئے تو دیکھتے ہیں یہ ساری اسلام کا نور ہے، سارا اسلام کی روشنی ہے۔ پروردگار عالم سب کو ایمان کا نور، اسلام کی روشنی عطا فرمائے۔ میں نے کل کی مجلس میں ایک موضوع عجیب آ گیا تھا، میں نے نہیں سوچا، میں کبھی سوچتا بھی نہیں ہوں کہ مجھے کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، کیا کس بات کی طرف لے جانا آپ مجمع کو، یہ میں نہیں سوچتا ہوں۔ بہرحال تو اپنے آپ ہی کل ایک موضوع آ گیا تھا۔ دیکھو ایمان تو آپ سب کے پاس ہے، ہم سب کے پاس ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایمان میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ کو یکتائی کے اوپر ہمارا سب کا ایمان ہے، فرشتوں کی نورانیت کے اوپر ہم سب کا ایمان ہے، اور جناب والا کتابوں کی حقانیت پر ہم سب کا ایمان ہے، اور جناب والا رسولان کرام کی ہدایت پر ہم سب کا ایمان ہے، اور جناب والا اور تقدیر کی حقیقت کے اوپر ہم سب کا، جو بھی رب نے بنائی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، آخرت و عاقبت کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، یہ ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جناب والا ایک چیز کی بڑی کمی ہے، مولانا صاحب اس کے اوپر ابھی پچھلی مجلس میں بڑا بھرپور روشنی ڈال رہے تھے۔ میں آپ سے بتاؤں ایک چیز کی بڑی کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے میرے دوستو؟ کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر سب کچھ ہے، ایمان ہے، ایمان کی طاقت موجود ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے اندر اللہ اکبر وہ قوت باطنی جس کا رب نے تم سے مطالبہ کیا ہے، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تقوی ہمارے اندر سے جاتا رہا، اور تقوی ہمارے اندر سے غائب ہے۔ ایک جنتی کے جنتی ہونے کی، جنت کی طرف سے ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اگر آپ سوچیں گے تو ایمان ہے، بس ٹھیک ہے، سیکنڈ چیز تقوی چاہیے۔ تقوی ہے تو جنتی ہے، اور تقوی میں گڑبڑ ہے تو یا تو پلسرات پہ گڑبڑ ہو جائے گا، یا حشر میں گڑبڑ ہو جائے گا، یا نشر میں، یا قبر ہی میں اٹک کے رہ جائے گا میرے دوست۔ اس لیے اگر چاہتا ہے کہ قبر میں بھی کامیاب ہو، حشر میں بھی کامیاب ہو، نشر میں بھی کامیاب ہو، پلسرات پر بھی کامیاب ہو، جنت کے گیٹ پر بھی کامیاب ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ کامیابی کے ساتھ تو جنت میں داخلہ حاصل کر سکے، تو اگر چاہتا ہے تو جنت کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے، تجھ سے ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اللہ کی رسول کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، تقوی اختیار کر لیں۔ اب تقوی کا معنی پرہیزگاری۔ اچھا، پرہیزگاری کا یہ مطلب نہیں کہ داغ لگ گیا تو اس کو جھڑکا لے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے، تیرے اندر پرہیزگار ہونا چاہیے۔ اور میں ہر سال عید کے دن اس موضوع پہ تقریر کرتا ہوں، الحمدللہ تقریریں تو اتنی ہوئیں کہ نجمی صاحب اب تو آپ کے ہمارے بال بھی سفید ہو گئے، سب اب تو جب سب کچھ ہو چکا ہے، خیر تو ہر سال
رمضان شریف میں عید کے دن تقوی پہ ہی تقریر ہوتی ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے یہی فرمایا قد افلح من تزکا. یہ تزکا کیا ہے؟ یہ تزکا ہے کیا آخر؟ من تزکا. اور اسے اردو میں من تزکا کہہ دو نا، وہ عربی تو اپنی جگہ ہے، اس کی تو وسعتیں بہت ہیں، اس کی تو جناب والا تفسیری نکات اس کے اوپر تو بے شمار ہیں، لیکن اردو میں کہہ دو من تزکا، تیرے من کو ہی پاک کر لے یار. ایک اندر کا انسان پاک ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، قسم خدا کی تیری نظریں ہی نہیں نظریات پاک ہو جائیں گے، تیرا دماغ پاک ہو جائے گا، تیرا دل پاک ہو جائے گا، تیرا باطن پاک ہو جائے گا، تیرے اندر کا انسان پاک ہو جائے گا تو ولیوں پہ نبیوں پر اس طرح سے کیچڑ نہیں اچھالے گا، بلکہ تو ان کی غلامی کا جناب والا جذبہ لے کر کے آگے بڑھے گا اور خود دنیا کے لیے مثال بن جائے گا. پروردگار عالم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. برادر گرامی، محمد ایوب صاحب کی جو کچھ خصوصیات تھی وہ آج بتانے کی کیا ضرورت ہے. جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب جانتے ہی گئے، سب حقیقت سے واقف ہیں، لہذا بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کے اخلاق کیسے تھے، یہ ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق جو بھی تھے ان کو قبول فرما لے، اور ان کے خلوص اللہیت کو اللہ پاک قبول فرما لے. اور ان کا ایک چھوڑا ہوا مشن ہے، جس مشن کو ضرور ان کے اگر دوست ہیں آپ، اگر ان کی محبت میں آئے ہیں آپ، تو آج سب یہاں سے وہ کیا ہندی میں بولتے ہیں سنکلپ لے کے اٹھیں، سنکلپ لے کر کے اٹھیں. آج یہاں سے عہد کامل کر کے اٹھیں، آج ارادہ پختہ کر کے اٹھیں کہ جو انہوں نے دارالعلوم سید الکونین کی بنیاد کے بارے میں ارادہ کیا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. واقعتاً آپ کی محبت انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی محبت فلک بوس عمارت کی شکل میں جس وقت چمکے گی، اس وقت سجان گڑھ اور لاڈنو سب دونوں شہروں کا نام چمک جائے گا. اس دن جناب والا ہم سب کا نام چمکے گا. اور ایک دن آنے والا ہے کہ علامہ اقبال تو کہہ گئے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور مولانا صاحب کی تقریر پر مجھے اس وقت 2 شعر یاد آ رہے تھے، وہ میں بتا دوں کبھی ان کے کام آ جائیں شاید. تو وہ ایک بات ہے کہ آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، آسائش حیات تو مل جائے گی کبھی، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے، لیکن سکون قلب مقدر کی بات ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا ہے. دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. یوں تو سید بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. اللہ کریم ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کی یادگاریں قائم کرنا یہ تو سنت الہیہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ابراہیم و اسماعیل، ہم نے تمہاری یادگار کو دنیا میں قائم رکھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ہم نے جنت سے دمبا بھیجا ہی اس لیے تاکہ یادگار قائم رہے، یادگار قائم رہنے کے لیے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. تو یادگار قائم کرنا یہ عرس کیا ہے؟ بزرگوں کے کام کی یادگار قائم کرنا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں محترم بزرگوں، عرس کے بارے میں اگر کوئی کہے تو یہ کہہ دینا تیری گھٹن تیری جلن تو اپنے پاس رکھ. عرس تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے ابراہیم کی یادگار کو قائم کیا، اسماعیل کی یادگار کو قائم کیا، اپنے نبی کی یاد کو دنیا میں ایسا قائم رکھا کہ جب تک اسلام رہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قائم رہے گا۔ یہ یادگار ہی تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو دنیا جب تک نہ بھولے گی اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اور جس دن نقش قدم رسول پاک کو دنیا بھلا دے گی اس دن جناب والا دنیا کا ملیا میٹ ہو جانا ہے، قیامت کی صبح آ جانی ہے۔ اس لیے پروردگار عالم عمل کی توفیق دے، اور نشان امن کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنے بزرگوں کے امن و امان کی امان والی زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یکجہتی اور اتفاق و اتحاد کی ڈوری میں پروئے رکھے۔ مفتی اعظم راجستھان کا آخری جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ بھائیوں اپنے مرکز سے جڑے رہو، جب تک مرکز سے جڑے رہو گے تمہارا بال بیکار نہ ہوگا، اور جب مرکز کو تم چھوڑ دو گے تو پھر ڈال سے گرا ہوا آم جو ہے اس کو کون کون کھاتا ہے کوئی پتہ نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق دے۔ کھڑے ہو کے صلاۃ سلام پڑھ